ज़یفہ آپ کی طرف آتی ہوں اور ظاہر ہے جب یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے بہت ساری توجیہ بہت ساری لاجک بھی دی گئی. جب محسن نقوی صاحب نے بات کی انہوں نے کہا جی کہ اب بھائی آپ لیپ ٹاپ دیں گے اسٹائپنڈز دیں گے تو یہ جو انہوں نے کاکروچ کا ذکر کیا کہ یہ پھر باہر آ جائیں گے اگر ان کو آپ نے ظاہر سہولیات نہیں دی, جابس وغیرہ کی بات کر رہے ہیں. پھر دوسری جانب ہم نے دیکھا مصطفیٰ کمال صاحب آبادی کا حوالہ دیتے ہیں کتنی آبادی بڑھ گئی ہے, ریسورسز ہماری کیا ہے, تو ہمیں غور کرنا ہوگا کہ انتظامی یونٹس ہوں گے تو بہتر طریقے سے ہوگا. کل ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے تھے جو کہ ایک سوال کے جواب میں وہ کہہ رہے تھے یہ رائے ہے محسن نقوی صاحب کی, لیکن انہوں نے کہا گڈ گورننس پاکستان کے استحکام اور سیکیورٹی کے لیے ناگزیر ہے. تو بات ساری آتی ہے جی گڈ گورننس پہ. اب بلدیاتی نظام ہمارے آئین کا حصہ تو ہے مگر آپ لوگ بلدیاتی الیکشن کرواتے ہی نہیں, تو جب آپ لوگ گراس روٹ لیول تک جا کر لوگوں کو متحرک نہیں کریں گے اور اختیار نہیں دیں گے تو پھر گڈ گورننس پہ تو سوال اٹھیں گے. تو ذرا مجھے بتائیے گا اس پہ آپ کے کیا کہنا ہے. دوسرے شیالہ رضا صاحبہ کہہ رہی جی ہمارے پاس تو سیریمونیل عہدہ ہے, ہم بینیفیشری اس طرح نہیں جیسے آپ ہیں. بس میں آن دا لائٹر نوٹ کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف والے بھی بہت محنت اور تگدو کر کے انتخابات جیت کر آئے ہیں, اور شیلہ بہن کی جماعت بھی بہت تگدو کر جیت کر آئی ہے. صرف فارم 47 والے تو مسلم لیگ والے ہیں, آلدو کہ پورا سندھ جی ڈی اے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف, ایم کیو ایم جو ہے پارٹی کے خلاف ایک چارج شیٹ بیان کرتی ہے, اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک چارج شیٹ بیان کرتے ہیں جو یہ ہمارے خلاف بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بس یہ بات ہماری جماعتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھوتو. باقی میں آپ کے اصل سوال کی طرف آتا ہوں. پہلی بات تو یہ دیکھیں جی, محسن نقوی صاحب کو ظاہر ہے فردر بھی وہ اپنے بیان کی وضاحت کریں گے جب وہ مناسب سمجھیں گے, لیکن ایک تو ایک ایسے فورم پہ انہوں نے بات کی مناسب کیا سمجھے, جس میں کابینہ میں نا جی آپ وزیر اعظم کابینہ کا اجلاس بلائیں پوچھ لیں. نہیں میں کچھ اور بات کر رہا ہوں, میری بات مکمل ہو جائے گی آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے جتنی باتیں بھی کی ایک ایسے فورم پر کی جو معیشت اور گورننس کی بہتری کے حوالے سے بلایا گیا تھا. اس کے بعد ظاہر ہے ان کا بیان تمام اخبارات کی, ٹی وی چینلز کی زینت بنا, اور انہیں دوبارہ موقع نہیں ملا کہ وہ اس پہ مزید وضاحت کریں اور اس کی تفصیل سے آگاہ کریں. لیکن میں 3-4 چیزیں یہاں پہ گوشگزار کر دیتا ہوں. ایک تو پی ایم ایل این نے کبھی نئے صوبے بنانے کی مخالفت نہیں کی. پی ایم ایل این تو ہمیشہ یہ بات کرتی ہے کہ بہتری کی گنجائش رہتی ہے, لیکن پی ایم ایل این کس چیز کی مخالف ہے کہ رائٹ تھنگ جو ہے وہ رانگ وے میں نہ کی جائے. گزارش یہ ہے کہ صوبے بننے چاہیے, گورننس کی بہتری ہونی چاہیے, اس پر تو ہم سب متفق ہیں. یعنی آپ بھی یہ بات مانتی ہیں, بیٹھی بھی آپ کراچی میں ہیں, کہ لاہور جو ہے کراچی سے کئی گنا بہتر ہے گورننس کے حوالے سے, بلوچستان سے کئی گنا بہتر کراچی ہے گورننس کے حوالے سے. اچھا کے پی کی بات کریں تو پشاور سے کئی گنا بہتر ہے کراچی گورننس کے حوالے سے, اور ان سب سے لاہور بہتر ہے گورننس کے حوالے سے. تو یہ ڈیبیٹ تو ہمیشہ رہی ہے کہ گورننس بہتر ہونی چاہیے, اور اگر مزید انتظامی یونٹس بن جائیں, لیکن آفٹر جو ہے میچور اور ڈیٹیل ڈیبیٹ, یعنی جس کے اوپر تمام فریقین متفق ہوں, اور جو مقصد ہے نئے صوبے بنانے کا کہ ملک تیزی سے مزید گرو کرے اور اختیارات جو ہے وہ نیچے لیول تک جائیں. لیکن یہ نہ ہو کہ آپ ایک جو ہے یہ قلم کی جنبش سے کوئی آرڈر پاس کر دیں جو کہ عوام کے لیے, سیاسی جماعتوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہ ہو. اس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے. ڈیبیٹ اس بات پر کبھی نہیں ہوئی کہ پی ایم ایل این نے کہا کہ نہیں جی ہم بہتری نہیں چاہتے یا گورننس نہیں چاہتے, یا ہم جو ہے مزید انتظامی یونٹس کے خلاف ہیں, یا لوکل باڈیز کے ہم اگینسٹ ہیں. پی ایم ایل این سب چیزوں کی حامی ہے, لیکن پی ایم ایل این کا ایک منشور یہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ معاملے مسلم لیگ نون نے قرارداد پاس کروائی تھی جنوبی پنجاب کی باورپور کی. نہیں ہم کچھ شروعات ہی کر رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں, نہیں ہم یہ صرف چاہتے ہیں کہ جو بات ہے اس پر مزید ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اس پر تمام فریقین متفق ہوں, اور تمام فریق بند کمرے میں بیٹھ کر متفق ہو کر جو فیصلہ کریں اس پر عمل درآمد کر لیا جائے. یہی بات میرے خیال سے نقوی صاحب نے کی ہے, اور اس کے اوپر ظاہر ہے رانا ثناء اللہ صاحب اگر کمنٹ کرتے ہیں, خواجہ آصف صاحب کمنٹ کرتے ہیں. جمہوری معاشروں میں ہیلدی ڈیبیٹ کی گنجائش ہوتی ہے. ایک دوسرے پہ تنقید کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک دوسرے کے پرسنل ہو گئے ہیں. رانا صاحب کی ایک اپنی رائے ہے, جمہوریت کے لیے ان کی قربانیاں ہیں. خواجہ آصف اس اسمبلی کے موسٹ سینئر جو ہے وہ پولیٹیشین ہیں, جو کہ 1990 سے بطور ایم این اے چلے آ رہے ہیں. اسی طریقے سے نقوی صاحب, اللہ تعالیٰ نے انہیں ترقی دی ہے. اگر وہ 3 سال میں یا 4 سال میں انہوں نے ایک لمبا سفر طے کی ہے تو میں سمجھتا ہوں, میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں, اور وہ ہے کہ آئینے نو سے ڈرنا, طرز کہن پہ اڑنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. بھائی آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں, رانا صاحب ان کو طنز کر رہے ہیں, اور پھر وہ کہہ رہے ہیں جی کاکروچ کا حوالہ بھی دے کے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہم نے سنبھالا ہوا ہے, آپ بنائیں نہیں اس سے ہمیں. اس پر میں آ جاتا ہوں. دیکھیں سن لیں,
اس پر رانا صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی. نقوی صاحب نے ظاہر اپنے فلو میں بات کر رہا ہوتا ہے, کچھ انتہائی باتیں بھی کر جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کاکروچ والی بات ہے یا جینزی کی بات آپ کر لیں, جو بھی لفظ کو دے دیں, میرے خیال سے ایک انتہائی بات ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر جتنی بھی صوبائی حکومتیں, خاص طور پر پنجاب تو یوتھ کے لیے کام کر رہی ہے. وزیر اعظم صاحب نے دانش اتھارٹی سی یوتھ کے لیے بنائی ہے, لیپ ٹاپ اسکیم سی یوتھ کے لیے کی ہے. تو میرے خیال سے نقوی صاحب کا, میں نہیں سمجھتا کہ نقوی صاحب کا ہدف فیڈرل گورنمنٹ تھی یا کوئی Somebody needs اسپیسیفک to صوبائی read the حکومت تھی. room ان نے کہ اصل ایشو کیا ہے جسے ایڈریس کیا جا سکے. بیانات کے ارد گرد یہ کہتے ہیں نا دائروں کی سیاست ہو رہی ہے. شیلا صاحب آپ کنٹینیوسلی جب وہ بات کر رہے تھے نا کہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے سارے فریقوں کو بیٹھ کر, اس پر آپ مجھے لگ رہا تھا آپ ایگری نہیں کر رہی ہیں. میں بتا دوں جی جی ظاہر ہے میں کیوں ایگری کروں گی, کیونکہ آئین میں جو ہے بڑی واضح طور پر جس چیز کی وضاحت, ٹھیک ہے اسامہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پہلے ان کو موقع دے دیں. حذیفہ نے کمپلیٹ کر دیا. گزارش کر رہا ہوں کہ ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہتی ہے, اور پاکستان جیسے نظام میں اگر کوئی بندہ یہ کہے گا بہتری کی گنجائش نہیں ہے تو میرے خیال سے وہ ایم کو کی جنت میں رہتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا جانتے ہیں کچھ بھی نہیں جانتے, جو سقراط نے کہا تھا to know is to know that I know nothing. بہتری کی گنجائش موجود ہے, لیکن بہتری کی کاسٹ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں یہ سسٹم مکمل فیل ہو گیا. حذیفہ آپ نے سقراط کا حوالہ بھی دے دیا, آپ نے اس سے پہلے کوئی شعر بھی بتا دیا. چلیں ایز سمپل ایز دیٹ. حذیفہ آپ تو معمول خصوصی وزیر اعظم کے ذرا انہیں خصوصی مشورہ دیں. کابینہ کا اجلاس ویسے ہے کب, پوچھ لیں, کیونکہ علیم خان بھی کچھ بات کر رہے ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب بھی, سارے وفاقی وزراء ایک دوسرے پر بیانات جو ہیں وہ دے رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, کابینہ میں ہی ذرا اس کا آغاز کر لیں, دیں گے مشورہ؟ بالکل ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اور آپ اس کو میں بالکل ضرور دیتا بھی رہتا ہوں, مزید بھی دوں گا. لیکن آپ چونکہ گلاس آدھا خالی دیکھ رہی ہیں, میں گلاس آدھا بھرا ہوا دیکھ رہا ہوں. آپ اس کو اپریشیٹ کریں کہ ہماری کابینہ کے اندر چونکہ اتحادی حکومت ہے, اگر علیم خان صاحب اپنی جماعت آئی پی پی کی نمائندگی کرتے ہیں, اسی طریقے سے ایم کیو ایم اپنی جماعت کی نمائندگی کر رہی ہے, پی ایم ایل این کے ظاہر ہے ہمارے پنجاب کے صدر رانا صاحب انہوں نے اپنی بات کی. اگر مختلف جماعت کے لوگ ایک کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین جمہوریت کی مثال ہے کہ وزیر اعظم نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ اس پر ڈیبیٹ کریں, بات کریں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ڈیبیٹ اب کنٹرول میں نہیں رہی. نہیں ایسا نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ جب آپس میں ایک ہیلدی ڈیبیٹ کر رہے ہوں, اس لیول پر نہ جائے کہ کل آپ ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ بیٹھ سکیں. ادروائز اگر کوئی کسی کی رائے سے اختلاف کرتا ہے, رانا ثناء اللہ صاحب نے محسن نقوی صاحب کی رائے سے اختلاف کیا, نقوی صاحب کل کسی اور کی رائے سے اختلاف کر لیتے ہیں, اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کوئی یہاں پر زمینوں کے بننے کے جھگڑے نہیں ہیں. ہر کسی کی ایک اوپینین ہے. رانا صاحب نے جس طریقے سے محسن نقوی صاحب کی بات کو سمجھا, انہوں نے ریسپونڈ کر دیا. ممکن ہے کل کیبنٹ میں بیٹھ کے محسن نقوی صاحب وضاحت کریں کہ نہیں جی میرا مطلب یہ نہیں, یہ میرا مطلب ہے. اور رانا صاحب ہی سب سے بڑے چیمپئن ہوں اس بات کے کہ بالکل سسٹم میں بہتری کے لیے, نئے صوبے بنانے کے لیے, 28ویں آئینی ترمیم کے لیے, این ایف سی ایوارڈ کی ریویژن کے لیے, فیڈرل گورنمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے جو اقدامات کرنے چاہیے ہم اس میں ساتھ ہیں. پی ایم ایل اے نے تو کبھی بھی آفیشلی آخری بات پی ایم ایل این نے کبھی کسی آفیشیل فورم کے اوپر کسی لیڈر نے یہ نہیں کہا کہ ہم این ایف سی ایوارڈ کی ریویژن, 18ویں آئینی ترمیم کی بہتری یا مزید صوبے بنانے کے بالکل ہی مخالف ہیں. ہم تو ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بنائے ہوئے 73 کے آئین میں 40 سال بعد بہتری کی گنجائش تھی, تبھی رضا ربانی نے 18ویں آئینی ترمیم لے کر آئے نا, ورنہ 58(2)B کے علاوہ کوئی ان کے آئین میں تبدیلی نہیں ہوئی تھی. یہ تمام وزارتیں, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, آپ کا فشریز ہے, فورسٹ ہے, ٹوریزم ہے, ہیریٹیج اینڈ کلچر ہے, یہ بھٹو صاحب فیڈرل کو دے کر گئے تھے, لیکن رضا ربانی نے کہا نہیں یہ صوبوں کے پاس آنی چاہیے. اگر آپ کا پوائنٹ آ گیا. تھینک یو سو مچ حذیفہ رحمان, بہت شکریہ.